بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم مجھے اگر سچا دوست مانتے ہو تو اپنی بیوی کی مجھ سے شادی کروا دو، کیونکہ یونیورسٹی کے دو دوستوں کی دہشت ناک محبت کا انوکھا قصہ۔ ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ نوفل کی عمر یہی 26 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی کمی کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پہ ملا۔ ارے نوفل، اس وقت تم کیسے؟ کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں ہی گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر، نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بڑا خوش تھا۔ اس کا چمکتا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے یہاں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ارے نوفل، یہ کیا، تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہو، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں بعد نوفل نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا اس لیے بات کرنا مشکل تھا۔ میں نوفل کو لے کر ریاض میں ہارا کی سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی کہ اگر مجھے نہیں بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کافی دیر ایسی ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑ دو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا، ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ نوفل کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نوفل، ہوا کیا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، خیر ہے نا؟ مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، یہ کہہ کر نوفل پھر رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی، میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی تھی تم واپس آ جاؤ، روکی سوکی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا۔ بس یار اتنا کما لو کہ گھر بنا لو، ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بابی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھی۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنواتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی، میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتی ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے کیونکہ ہر موقع پر ہی تو وہ موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی،
نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے بعد 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی ماما اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر آباد کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری نہ رہی اور تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی نہیں ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا تو ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی، نہایت تلخ رہا یہ سفر میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگائے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ قصور اس کا نہیں میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ میں تکتی رہتی تھی اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گنہگار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔